خاندان بنو عباس کون ہے اور انہوں نے حکومت کتنی کی اور انہیں زوال کس نے دیا؟ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ عباسی لوگ کون ہیں۔ خاندان بنو عباس کو نہ صرف عربوں میں بلکہ پورے عالم اسلام میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس خاندان نے 500 سال تک دنیا کے ایک بہت ہی بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ سن 820 تک عباسی خاندان کو دنیا کا سب سے طاقتور خاندان کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے لوگ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جموں کشمیر، ایبٹ آباد، مری، ہری پور، راولپنڈی اور خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں ان کی بہت ساری تعداد پائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ کے قریب عباسی قبیلے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ خاندان ہندوستان، شام اور ایران کے اندر بھی سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ موجودہ عراق کے تقریق میں شمال مشرق میں بھی العباس قبیلہ خاندان عباسیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے مختلف قبائل ہوا کرتے تھے۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا قریش مزید چھوٹے قبائل میں تقسیم تھے۔ ان قبیلوں میں سے 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم۔ عباسیہ قبیلے کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد انہی 2 قبائلوں نے اپنے اپنے دور میں 2 عظیم سلطنت قائم کی۔ ایک تھی سلطنت امیہ اور دوسری خلافت عباسیہ۔ خلافت عباسیہ ایک طریق کے ذریعے قائم ہوئی جو کہ بنو امیہ کے خلاف تھی، کیونکہ بنو عباس کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم خود کو خلافت کا بڑا حقدار سمجھتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے تھے۔ اگر آپ بھی عباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عباسیہ خاندان کے 2 بھائیوں نے الصفا اور ابو جعفر المنصور نے سن 750 میں یہ خلافت قائم کی اور سن 1258 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لفظ عباسی ایک خاندانی نام ہے جو کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل میں سے ہے۔ حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا، یعنی عباسی لوگ پہلے ہاشمی اور پھر قریشی ہیں۔ پاکستان میں موجود عباسی لوگ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں میں سے ہیں، جو کہ عرب کی سرزمینوں سے نکل کر دور دراز علاقوں میں آباد ہوئے۔ یہ سلطنت بہت سے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دنوں میں 1 کروڑ مربع کلومیٹر تک عباسیوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ مشرق سے لے کر موجودہ پاکستان، افغانستان، مغرب میں فرانس تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسیوں نے پورے 500 سال تک ان وسیع و عریض علاقوں پر حکومت کی۔ ایک بات یہاں پر قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ خاندان بنو عباس کو حکومت دلانے میں ایرانیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ ایرانی لوگ بنو امیہ سے ہمیشہ نفرت کیا کرتے تھے۔ ایرانیوں کے مدد سے عباسیوں نے خلافت عباسیہ تو قائم کی مگر انہیں زیادہ طاقتور نہیں ہونے دیا۔ عباسیوں نے ذاتی مسلن کے تحت ایرانیوں کے اصل اصول کو کم کیا اور ترکوں کو آگے بڑھایا۔ ترک قوم رفتہ رفتہ اتنی طاقتور ہو گئے، خود بنو عباس کے لیے وبال جان ہو گئے اور خلیفہ کا حکم سننے سے بھی انکار کرنے لگے۔ عباسیوں کی زوال کی وجہ نااہل حکمران نہیں بلکہ ترکوں کا عروج تھا۔ عباسی فوج میں موجود ترکوں نے خلافت عباسیہ کو کمزور کر دیا تھا اور بالآخر 1258 میں منگول فاتح چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ منگول فوج نے خلافت کے مرکز بغداد کو تباہ و برباد کر دیا اور خلافت عباسیہ کے آخری خلیفہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح عالم اسلام کو ایک عظیم سلطنت اور عالمی طاقت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ بغداد کی تباہی کے بعد خاندان بنو عباس کے کچھ افراد نے جان بچانے کے لیے مصر کی طرف ہجرت کی۔ پاکستان میں موجود عباسی خاندان کے کچھ افراد مصر سے تجارت کی غرض سے برصغیر پاک و ہند میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ زیادہ تر کپڑے، پرفیوم اور ہیرے جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سن 1232 میں انہوں نے دہلی کے قریب ایک کالونی بھی بنائی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں کچھ عباسی ایلچی اور تاجر انڈیا اور ٹیکسلا آئے۔ وہاں پر انہوں نے مسجد بھی بنوائی اور اسلام کی اشاعت شروع کی اور انہی کی دور میں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن پاک کو ہندی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ پاکستان میں عباسی خاندان کے بہت سارے قبائل موجود ہیں جن میں ایک قبیلے کا نام ڈونڈ عباسی ہے۔ ڈونڈ عباسی کے جد امجد سردار زرائب خان یا سردار زراب خان ہے۔ سن 136 ہجری میں عراق میں عباسیوں کی حکومت میں شامل ہوئے اور حاکم صوبہ مقرر ہوئے۔ خلافت عباسیہ کے
کے دور میں افغانستان کے صوبہ ہرات کا شمار بہترین اور دولت مند شہروں میں کیا جاتا تھا۔ اس وقت کشمیر کے حکمران عراق کے حاکم زیر اقتدار کام کیا کرتا تھا، جس نے حراج یا ٹیکس دینا بند کر دیا تھا، اور اس کی سرحوبی کے لیے زریاب عباسی کے زیر سایہ ایک فوج بھیجی گئی۔ زراب خان عباسی نے کشمیر کے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ ایک نیا بادشاہ مقرر کیا، اور نئے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد دیران کوٹ کے علاقے میں مستقل سکونت اختیار کی، اور یہیں سے ان کی نسل آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ ضلع ہزارہ، مری، راول پنڈی، ہری پور اور کئی دوسرے علاقوں میں انہی کی نسل پھیلی ہوئی ہے۔ عباسی قوم ماں کی طرف سے کشمیری اور باپ کی طرف سے عربی ہیں۔ زراب خان عباسی کے بیٹے کا نام اکبر گئی خان عباسی تھا۔ اکبر گئی خان عباسی کے درجنوں بیٹوں کا ریکارڈ ابھی بھی موجود ہے۔ اکبر گئی خان اور ان کے والد زراب خان کا مزار اب بھی دراب کوٹ میں موجود ہے۔ اکبر گئی خان کے چند بیٹوں کے نام یہ ہیں: دالوس خان، ہانس خان، سراڈا خان، تنولی خان، باران خان، کندر خان، ازاری خان، چچر کنال، سالہ خان، کور خان، حاکم خان اور محلم خان۔ عباسی خاندان کی جو مزید شاخیں ہیں انہی خاندان کی نسلوں میں سے ہیں۔ ریاست باولپور پنجاب کے جنوب مغرب اور سندھ کے شمال مشرق میں واقع ہیں، اور اس کے حکمران عباسی کہلائے۔ اور اسی طرح سندھ میں کلوڑا خاندان نے بھی حکمرانی کی اور وہ بھی عباسی تھے۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی محنت سے بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا تاکہ اسی طرح کی مزید معلومات آپ کو ملتی رہیں۔